آئیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد احسن شاہ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نثر کی صورت میں حضور کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنی حاضری لگوائیں۔ اب آپ نے نعرے کا جواب دینا ہے، میں نے آپ سے نہیں کہنا کہ نعرے کا جواب کس طرح دینا ہے، آپ کو پتہ چل جانا چاہیے۔ ذرا بلند آواز سے نعرے تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت، اپنی سیٹوں سے ذرا کھڑے ہو کر نعرے کا جواب دیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی معزز میرے اساتذہ کرام، معزز مہمانان گرامی، سامعین محترم اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج میں مختصر وقت میں عقیدہ ختم نبوت اور رد قادیانیت کے طویل موضوع پر مختصر اور مدلل انداز میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ایک بول مختصر ہے، ہر ایک بول جامع مگر مختصر ہے، ہر ایک بول جامع مگر مختصر ہے، بہت پرکشش ہے، بہت پر اثر ہے۔ سامعین محترم، اس عنوان میں مرکزیت دو چیزوں کو حاصل ہے۔ نمبر ایک مسئلہ ختم نبوت، اور نمبر دو رد قادیانیت۔ ختم نبوت کہتے ہیں کہ حضور نبی احمد علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، چاہے وہ ذلی ہو یا بروزی ہو، یا تشریعی ہو یا غیر تشریعی ہو، کیونکہ رب کائنات نے جب قصر نبوت کی تعمیر کی تو اس کا اختتام جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت پر فرمایا، جس کی تائید حضور علیہ السلام خود فرماتے ہوئے کہتے ہیں فَجِئْتُ أَنَا فَأَتْمَمْتُ تِلْكَ اللَّبِينَةِ، کہ میں نے آ کر قصر نبوت کی تکمیل کر دی۔ اسی طرح قرآن کریم فرقان حمید کی 100 آیات، 200 احادیث، اجماع صحابہ و تابعین، اجماع فقہاء اور محدث عقیدہ ختم نبوت کی عکاسی کرتے ہیں، اور 1,24,000 انبیاء کا کمال منصب نبوت دو چیزوں سے مزین ہوتا ہے۔ نمبر ایک ما قبل انبیاء کی تصدیق کرنا، اور نمبر دو ما بعد آنے والے نبی کی خبر دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، انی رسول اللہ علیکم مصدقا لما بین یدی من التوراہ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ مگر میرے آقا کا کمال منصب نبوت دیکھیے کہ اعلان ختم نبوت پر ہوتا ہے، کہ جس کے بارے میں خود خدا فرماتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور اس آیت کی تفسیر
ہمارے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اور پھر قرآن کریم کی سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم. اور اس آیت کی تفسیر رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں لم ينزل بعد هذه الآیات حلال و حرام، کہ اگر اس آیت کے بعد کسی اور احکام کی ضرورت نہ رہی، کسی اور دین کی ضرورت نہ رہی، تو آپ ہی تو آخری نبی ہیں. ارے آپ ہی تو خاتم النبیین ہیں. ارے عقیدہ ختم نبوت تو اتنا مضبوط عقیدہ ہے کہ جس کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں من طلب منہ علامت فقد کفر. اور انہی دلائل کی بنیاد پر حضرت ملا علی قاری اپنی کتاب شرح فقہ اکبر میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں دعوی النبوتی بعد نبینا کفر بالاجماع، کہ اس عقیدے کے اندر اس عقیدے کو منکر کرنے والا جو اس کا انکاری ہے وہ بھی کافر ہے، اور جو اس کے اندر شک کرے گا وہ بھی کافر ہے. سامعین محترم، آئیے آپ کو کلمے سے عقیدہ ختم نبوت کی طرف لے چلوں کہ کلمہ کیا کہتا ہے. اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو کلمہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ. پہلا جز جو ہے وہ بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ. کلمہ عطا ہوا آدم کو، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ. پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ. کلمہ عطا ہوا نوح کو، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ. پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ. کلمہ عطا ہوا ابراہیم کو، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. پہلا جز بے نقطہ، دوسرا جز با نقطہ. کلمہ عطا ہوا عیسیٰ کو، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ. مگر جب میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی باری آئی تو رب کائنات نے حضور نبی حمد علیہ السلام کو کلمہ عطا فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پہلا جز بے نقطہ اور دوسرا جز بھی بے نقطہ. گویا اللہ رب العزت سمجھا رہا ہے کہ جس طرح لا الہ الا اللہ پر تمام خداؤں کی نفی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے سوا ہمیشہ سے نہ کوئی خدا تھا، نہ ہے اور نہ رہے گا، اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر بھی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کہ حضور نبی حمد علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. سب مل کر بولیے، حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور نہ ہی حضور علیہ السلام کے جیسا کوئی ہو سکتا ہے. حضور ہی آخری نبی ہیں اور حضور علیہ السلام ہی خاتم النبی ہیں. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سامعین محترم، میں اب وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے دوسرے موضوع رد قادیانیت کی طرف بڑھتا ہوں. میرا اور یقیناً آپ کا اور ہم سب کے اکابرین کا یہ عقیدہ رہا ہے اور رہے گا کہ مرزا غلام محمد قادیانی نبی نہیں ہو سکتا. مرزا غلام محمد قادیانی نبی نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبوت کے کچھ اوصاف ہوتے ہیں. ارے نبی تو وہ ہوا کرتا ہے کہ جس کا حافظہ کمزور نہ ہو، جبکہ مرزا غلام محمد قادیانی اپنی کتاب مکتوبات احمدیہ جلد 2 صفحہ نمبر 479 میں لکھتا ہے کہ میرا حافظہ خراب، یہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا حافظہ خراب ہے، اگر کئی دفعہ کسی سے ملاقات ہو تب بھی بھول جاتا ہوں.
ارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ واجب التعظیم رکھنے کے لیے ان کو کسی کے سامنے شاگردی اختیار کرنے سے محفوظ رکھا، جبکہ اس کے برعکس مرزا غلام احمد قادیانی خود کہتا ہے کہ میں گلشاہ کا شاگرد تھا۔ ارے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو اللہ رب العزت جس قوم میں مبعوث فرماتا تھا ان کو اسی قوم کی زبان میں وحی نازل ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید میں سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی خود بھی اپنی کتاب چشمہ معرفت اور روحانی خزائن میں اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جس نبی کو جس قوم پر مبعوث کیا جائے اسی قوم کی زبان میں اس نبی پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس کے برعکس دیکھا جائے تو مرزا غلام احمد قادیانی وہ خود اپنی کتاب تذکرہ مجموعہ وحی و الہامات صفحہ نمبر 4، یہ دلائل کے ساتھ بات ہے، آپ چاہے تو چیک کر سکتے ہیں، صفحہ نمبر 4 میں لکھتا ہے، کہتا ہے مجھے عربی، اردو، فارسی، انگریزی، تبرانی اور کئی زبانوں میں وحی نازل ہوئی ہے۔ ارے انبیاء کی خصوصیات میں سے تو یہ بھی ہے کہ یہ مقدس وجود تہذیب و اخلاق، صبر و تحمل کے پہاڑ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان کے ساتھ تلخ کلامی کرے، سخت لہجہ اختیار کرے تو پھر بھی وہ اپنے ہاتھ سے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑتے، اپنے ہاتھ سے اخلاق کا دامن نہیں چھوڑتے، جبکہ اس کے برعکس اور اپنی شیریں زبان سے نا اور نرم خوئی سے ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس دیکھا جائے جو انبیاء کا مظہر ادب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مرزا غلام احمد قادیانی کذاب، لعین، فریبی، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اور وہ سراسر جو ہے نا سراسر اخلاقی کمزوریوں، نکتہ چینیوں، بدگوئیوں، بد کلامیوں سے لبریز ہے، اور اپنی کتاب میں لکھتا ہے روحانی خزائن جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 31 پر تمام مسلمانوں کو ولد الحرام کہتا ہے۔ ولد الحرام سے مراد ہے کہ تمام مسلمان حرام کی پیداوار ہیں۔ سامعین محترم، اس کے بعد پھر اپنی کتاب میں لکھتا ہے خزائن العرفان روحانی خزائن جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 305، ایسا لعین شخص ہے یہ اولیاء کرام علیہم العظام کو گالیاں دیتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی گستاخیاں کرتا ہے، صحابہ اور اہل بیت پر بھونکتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا استہزاء کرتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ کہیں کہ الیوم اکملت لکم آیت قرآن کو پڑھ کر، الیوم اکملت لکم آیت قرآن کو پڑھ کر ذلی و بروزی کی نبوت کو ختم کر دو، ذلی و بروزی کی نبوت کو مٹا دو، ہے جس کو محمد کی مساوات کا دعویٰ۔ ارے آج حضور علیہ السلام کی مساوات کا دعویٰ کرتے ہیں نا، ہے جس کو محمد کی مساوات کا دعویٰ، مسواہ جہنم کی وعید اس کو سنا دو۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت کی دعا میں بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، محبت سے بولیے سبحان اللہ، ذوق سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔